السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں بامعنی ترجمہ، اور درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ دیکھیے یا کہ آپ کی زندگیوں میں کتنی مٹھاس اور بہتری آتی جا رہی ہے۔ اسی سے رب کی خوشنودی اور آخرت میں انسان کی فلاح و نجات ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے اس میں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی خوبصورت کہانی کی طرف۔ ایک رام نگر گاؤں میں ایک بابا جی رہتے تھے جو کہ لوہے کا کام کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوہار تھے۔ وہ دن رات لوہا کاٹتے اور اس سے چیزیں بناتے، بالٹیاں بناتے اور دیچکے بناتے، دیگیں بناتے، چمچے بناتے، کرسیاں اور ایسی لوہے کی دوسری چیزیں بھی بناتے۔ وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، لیکن انہیں اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ بابا جی کے پریوار میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا جی اکیلے تھے۔ بابا جی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں بابا جی کی والدہ ایک کینسر کی پیشنٹ تھیں۔ بابا جی جب جوانی میں تھے تو اپنی ماں کی دیکھ و بھال میں لگے رہے اور انہیں شادی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے اپنی ماں کی جی بھر کر خدمت کی۔ بابا جی کا تعلق ایک غریب سے گھرانے سے تھا جس میں ان کی ایک بوڑھی ماں تھی جو کینسر کی پیشنٹ تھی۔ بابا جی ساری عمر اپنی زندگی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ بابا جی نے ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کی اور ماں کی خدمت کرنے میں ہی بہتری محسوس کی اور اسے ہی اپنے لیے جنت سمجھا۔ بابا جی اب کام کرتے کرتے، لوہا کاٹتے کاٹتے، ہتھوڑے چلاتے چلاتے، کلہاڑے مارتے مارتے اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بابا جی کے ہاتھوں میں وہ جان بھی نہیں رہی تھی کہ جس سے مزید اب وہ کام کر سکیں، لیکن کیا کرتے، انہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے اپنے دو وقت کی روٹی کو کھانا ضروری تھا۔ 2 وقت کی روٹی ان کے لیے ضروری تھی، نہیں تو وہ ایسے بھوکے مار جاتے۔ اب ان کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ پہلے وہ کام کے لیے صبح سویرے نکل جاتے، لیکن اب چونکہ وہ عمر کا تقاضا ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھوں میں جان بھی نہیں تھی کہ اتنی توانائی اور پھرتی کے ساتھ کام کر سکیں جتنی توانائی پھرتی کے ساتھ پہلے کام کرتے تھے۔ اب بابا جی کا وہ اسٹیمنا نہیں رہا تھا، ان کے ہاتھ کلہاڑا اٹھاتے ہوئے کانپتے تھے۔ وہ تھک جاتے اور ایک جگہ بیٹھ جاتے۔ وہ کلہاڑا چلاتے اور لوہے کو کاٹتے، گرم کرتے، اسے سیکتے، آگ میں لے کے جاتے اور اسے پگھلاتے۔ بابا جی نے ساری زندگی مشکلات میں ہی گزاری۔ بابا جی کو اب کوئی امید نہیں تھی کہ ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ وہ بس اپنے زندگی کے دن گنتے جا رہے تھے کہ کب یہ زندگی ختم اور ان کو نجات ملے، لیکن بابا جی کیا جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے بہترین رکھا ہے۔ بابا جی کے پاس ایک فیملی آتی ہے، وہ بابا جی کی حالت دیکھ کر نہایت پریشان ہوتی ہے۔ وہ بابا جی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتی ہے، بابا جی کی دیکھ بھال کرتی ہے، بابا جی کی خدمت کرتی ہے اور بابا جی کی خدمت کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیتی ہے کہ جو ہر وقت بابا جی کی خدمت کرتا رہے۔ بابا جی جو کہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، بابا جی لیکن ابھی بھی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ بابا جی کی عبادت میں کوئی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ بابا جی پہلے کی طرح ہی 5 وقت کی نماز ادا کرتے، تلاوت قرآن کرتے اور اپنی عبادت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ بابا جی درود شریف کا بھی ورد کرتے اور اپنے والدین کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرتے۔ بابا جی بہت نیک اور صاف دل انسان تھے، ان کی نیت میں کبھی بھی کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ بابا جی کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتے تھے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی نے ان کے ساتھ برا کیا ہوگا تو بابا جی نے کبھی بھی دل سے اس کے لیے بددعا نہیں کی، بلکہ اسے خاموشی سے دل میں اس کی ہدایت کی دعا کی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کو نیک راستے پر چلائے۔ بابا جی دل کے بہت اچھے تھے، بہت ہی سادہ تھے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے۔ بابا جی نے کبھی بھی فرمائش نہیں کی۔ بابا جی ہمیشہ ذاتی زندگی گزارتے تھے۔ بابا جی کا نام حیدر تھا۔ بابا جی بہت ہی نفاست پسند اور سلیقہ پسند تھے۔ بابا جی نے ساری عمر جھوٹ نہیں بولا۔ بابا جی دل کے بہت صاف تھے۔ اب انہیں خدا نے ایک ایسے گھر میں پناہ دے دی تھی جو ان کی خدمت کرتے، دیکھ بھال کرتے
اور وقت پر کھانا دیتے۔ بابا جی کے علاج معالجے میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بابا جی کو ہڈیوں کا درد رہتا تھا، بابا جی کو لے کر ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس گئے، بابا جی کی معائنہ کرایا، بابا جی کو دعائیں لے کے دیں، بابا جی اب بہتر محسوس کرنے لگے۔ بابا جی کو صبح شام 2 ٹائم خالص گائے کا دودھ دیا اور بابا جی دیکھتے ہی دیکھتے صحت یاب ہو گئے۔